کہ یہ جو شریعت میں کہا جاتا ہے نا کہ تقلید ضروری ہے، اس وقت موضوع میرا تقلید نہیں ہے، لیکن تقلید ضروری کیوں کہا جاتا ہے؟ تقلید کے کیا معنی ہے؟ لوگ وحشت کرتے ہیں اس میں، تقلید تقلید تقلید، گھبرا جاتے ہیں۔ تقلید ایک لفظ ہے، اس کے معنی یہ ہیں ایک لے مین کسی بھی فیلڈ میں کسی ایکسپرٹ سے رجوع کریں، دیٹس آل۔ یہ سامنے ڈاکٹر شبیر زیدی صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ڈاکٹر ہیں، ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں۔ اب مجھے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے ای این ٹی سے متعلق تو میں ان سے رجوع کروں گا، میں چاہے کسی بھی میدان میں کتنی ہی تحقیق کا حامل ہوں، ان کے سامنے میں لے مین ہوں، اور جو یہ نسخہ لکھ دیں گے وہی دوا استعمال کروں گا، اور مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ دوا کیوں لکھی ہے آپ نے۔ یعنی یہ حق اس وقت بس حاصل تھا جب تحقیق کرنے کی منزل میں کسی سے پوچھتا کہ بھئی یہ واقعی ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں یا نہیں، اور آدمی کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں یا نہیں، اخلاق تقوی سب ہے۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کمرشل ڈاکٹر ہیں کہ خواہ مخواہ ایسی دوا دیں کہ حلق نہ بھی خراب ہو تو خراب ہو جائے۔ جب ایک بار آپ نے دونوں چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں آج کل تو بطور خاص کہ صاحب ڈاکٹر ہیں کیسے، کمرشل تو نہیں ہے۔ میں جھیل چکا ہوں یہ سب مسئلے خود ذاتی طور پر، ڈاکٹر صاحبان معاف فرمائیں گے، جیسے مولوی کمرشل ہوتے ہیں ایسے ہی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، مشکل تھوڑی ہے۔ مولوی دین خراب کر رہے ہیں، ڈاکٹر زندگی خراب کر رہے ہیں، دونوں مل کے ماحول خراب کر رہے ہیں، سب نمونے موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ہر طرح کے نمونے ہیں، دنیا ہے آخر، ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ نہیں بھولنا چاہیے، آخرت میں نہیں جی رہے ہیں، ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو جب عام دنیا یعنی ڈاکٹر کے سلسلے میں بھی آپ پوچھتے ہیں کہ علم ہے اس کے پاس یا نہیں، اور دوسرے کہ ڈاکٹر کیسا ہے، دین میں بھی یہی ہے، عالم ہے یا نہیں اور متقی ہے یا نہیں۔ جب دو چیزیں معلوم کر لی، دو چیزیں معلوم ہو جائیں یعنی عالم ہے، جنوین عالم ہے، پڑھا ہے، گواہی دینے والے گواہی دیتے ہیں صاحب یہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے اس وقت فیلڈ میں، اور دوسری گواہی ہے کہ ہم متقی ہیں، بالکل کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دو گواہیاں مل گئیں، اب اس کے بعد کوئی چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی، جو وہ فتویٰ دے دیں اس پہ عمل کرنا، اس کا نام ہے تقلید۔ فتویٰ کیا ہے؟ ڈاکٹر کا پرسکرپشن، فتویٰ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فتویٰ یعنی بیان حکم خدا، بیان حکم، دیٹس آل۔ وہ بھی حکم کس کا؟ بیان حکم خدا، بیان حکم رسول۔ یہ تہذیب ہمارے ہاں یہ مجبوراً ویسے آ جاتی ہیں، اس لیے کہ ابھی میں جیسے پاکستان سے ایک دورہ کر کے آیا، خدمت ابو عبداللہ علیہ السلام نصیب ہوئی۔ دو ایک مجلسوں میں علماء کا تذکرہ آ گیا اور ولی فقیہ کا تذکرہ آ گیا، تو باقاعدہ معاشرے کے ذمہ دار افراد نے آ کے مجھ سے کہا کہ ممبر پہ یہ موضوعات نہ چھیڑا کریں، لوگ یہاں بالکل واقف نہیں ہیں ان مسئلے ولایت فقیہ سے، لوگ بالکل واقف نہیں، سننا نہیں چاہتے تقلید کا مسئلہ۔ بھئی اگر تقلید کا مسئلہ سننا نہیں چاہتے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں کیا علم اور علماء کی قدر نہیں ہے، اور علم اور علماء سے کٹ کے کوئی معاشرہ انسانی نہیں رہ سکتا، چاہے جائے کہ اسلامی اور ایمانی معاشرہ ہو۔ علم سے کٹ کے کوئی معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہ سکتا، وہ حیوانی ہو جائے گا۔ تو علم سے تو جڑا رہنا ہے ہمیں ہر حال۔ اعتماد کے لیے علم اور علم کے ساتھ کردار، دو سندیں چاہیے ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ تذکرہ بیچ میں آ گیا تھا۔ اب جب ایک شخص معلوم ہے کہ یہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب کردار بھی، بے کردار تو مولویوں کی کمی نہیں ہے، ہاں وہ تلخ بات ہے مگر سچائی۔ ہر دور میں یزیدی دربار میں کام کرنے والے مولوی بھی موجود رہے ہیں، ہر دور میں، ضمیر فروش، سخن فروش، قلم فروش، کوئی قلم بیچ دیتا ہے، کوئی زبان بیچ دیتا ہے، کوئی ایمان بیچ دیتا ہے، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے تحقیق ضرور کریں، تحقیق ضرور کریں۔
مگر جو لوگ واقعاً رموز اسلام ہیں، جن کے بارے میں پوری دنیا یک زبان کہتی ہے کہ ہاں ان کے پاس علم بھی ہے اور کردار بھی، ان سے روگردانی نہ کریں، ان سے روگردانی نہ کریں، ورنہ وہ منزل ہلاکت اور زوال کی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ ایک عام بات ہے، آپ جس کے اوپر بھی متفق ہوں، میں کسی کا نام اس وقت آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، ایک اصول عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال تو یہ تو ایک عام بات ہوئی۔ ہر فیلڈ میں آپ عالم اور متقی کو تلاش کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں عالم اور متقی، اس کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق جب آپ عمل کرتے ہیں، وہی عمل ہوتا ہے، وہی علاج کی بات۔ میں اگر بیمار پڑ جاؤں اور کوئی جینوین ڈاکٹر، کوئی واقعی ڈاکٹر نہ ہو، اور میں کسی ایسے آدمی سے علاج کراؤں اپنا، جسے وہ ہم لوگوں کے ہندوستان میں اور پاکستان میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، سلینگ ہے معاف کیجیے گا، جھولا چھاپ ڈاکٹر کہہ دیتے تھے، نیم حکیم۔ معلوم کہیں کسی مکتب میں نہیں پڑھے، کسی اسکول میں نہیں گئے، یونیورسٹی میں گئے، کہیں انہیں آتا ہی نہیں کچھ، مگر حکیم بنے پھر رہے ہیں۔ اگر اس سے میں علاج کراؤں تو کچھ تو وہ دے گا دوا کے نام پر، زہر ہی صحیح، مٹی ہی صحیح، انجیکشن تو لگائے گا، چاہے پانی کا انجیکشن لگا رہا ہوں، کچھ تو کرے گا، تو کچھ تو ہو رہا ہے۔ یعنی ڈکشنری میننگ میں علاج معالجہ ہو رہا ہے، لیکن کیا واقعاً علاج ہو رہا ہے؟ ڈکشنری میننگ میں علاج ہو رہا ہے، مگر واقعاً علاج نہیں ہو رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ عبث، زندگی کے ساتھ کھلواڑ، عبث، ساری محنت عبث، بیکار، برباد۔ یہی صورت ہمارے دین اور تمام زندگی کے اعمال کی ہے، کہ ہم اگر یہ اعمال صحیح علم کی روشنی میں انجام نہ دیں تو وہ پھر عمل نہیں وجود میں آئے گا، کار عبث ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ ایک یاد دہانی تھی۔